السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ٹی وی پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان. ہوا جلوگر آفتاب رسالت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا. برائی بالآخر تمنائے فطرت، چلی باغ عالم میں باد مسرت، ہنسی زندگی جھوم اٹھی مشیت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ شازیہ فیروز. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں
سبحان اللہ سبحان اللہ شازیہ، بے شک ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہی، ان کی محبت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنا ڈالا۔ بہشت بری کے کھلے باب سارے، فلک سے ملائک سلامی کو اترے، ہوئی سرور انبیاء کی ولادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا، اجالا صداقت محبت وفا کا، کراں تا کراں ساری دنیا میں پھیلا، ہوئی جب نمودار صبح سعادت، زمیں جگمگائی فلک جگمگایا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی محترمہ خدیجہ بی بی۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اے حبیب خدا مرحبا مرحبا، اے حبیب خدا مرحبا مرحبا، آپ کے آنے کی ہم کو بھی یا نبی، آپ کے آنے کی ہم کو بھی یا نبی، ہے خوشی بے بہا مرحبا مرحبا، ہے خوشی بے بہا مرحبا مرحبا، ذکر صلی اللہ سے سرور آ گیا، ذکر صلی اللہ سے سرور آ گیا، کہیے صلی اللہ مرحبا مرحبا، کہیے صلی اللہ مرحبا مرحبا، عرش پر جب ملائک نے دیکھا تو تب، عرش پر جب ملائک نے دیکھا تو تب، سب کے ہونٹوں پہ تھا مرحبا مرحبا، سب کے ہونٹوں پہ تھا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اے حبیب خدا مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خدیجہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں بیان فرمایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ فائزہ فیاض کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است۔ یا رب کرم بحال نصیر حزیں کے اوں، ادنا گدائے کوچائے آل محمد است۔ اس بزم ہستی میں وہ مبارک شخصیت جس میں حسن صورت اور حسن سیرت کے تمام محامد و محاسن بدرجہ اتم سمو دیے گئے ہیں،
پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ حقیقت عبد کامل ظاہری و باطنی حسن و جمال کے اس مرتبے پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو خیرات حسن مل رہی ہے۔ سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم میں بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد کے خیمے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے اور نہ لمبا کہ ناگوار نہ گزرے، یعنی مکچند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارک میں ایسا حسین تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں عضو دوسرے کے مطابقت میں فربا یا نحیف ہے۔ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو کھلے ہوئے اوراق قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سر انور مناسب حد تک بڑا اور حسن اعتدال کے ساتھ وقار و تمکنت کا مظہر عتم دکھائی دیتا تھا۔ سر انور پر موئے مبارک نہایت حسین جیسے ریشم کے گچھے، پیشانی فراغ، کشادہ، روشن اور چمکدار، ابرو مبارک گہرے سیاہ، گنجان اور کمان کی طرح، آنکھیں جاذب نظر، خوب سیاہ، رخسار روشن، نہ زیادہ ابھرے ہوئے اور نہ زیادہ دھسے ہوئے، ناک مبارک کمال درجہ قوت شامہ کی حامل اور نکھتوں کی امین، لب مبارک سرخی مائل اور دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے۔ تنے پاکے بخلقت جلوہ سامہ یا رسول اللہ، تنے پاکے بخلقت جلوہ سامہ یا رسول اللہ، سراپایت مجسم نور یزداں یا رسول اللہ، توئی در صورت الہام متن وحی و مفہوشم، توئی در شکل انسان شرح قرآن یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت بھی حسن تناسب کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، یعنی اگر آپ تنہائی میں کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو محسوس ہوتا، اور اگر جانثاروں کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے زیادہ بلند و نمایاں دکھائی دیتے تھے۔ کھلا سینہ، لمبے بازو، انگلیاں لمبی اور سیدھی، ہتھیلی چوڑی یعنی سخاوت اور شجاعت کی نشانی، پاؤں کے تلوے اٹھے ہوئے اور نرم و نازک۔ آپ جب تبسم فرماتے تو بس مسکراتے، کہکہا نہیں لگاتے، عاجزی سے چلتے، اور یہی سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ آپ کے حسن اخلاق اور صاف و کمالات اور شمائل بے بہا، کیا کہنا۔ آپ کے شمائل رہتی دنیا تک عالم ارواح کے لیے حسن و دلکشی کی یکتا مثال ہیں اور کائنات کو اپنے نور سے منور کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ مسکان زہرا۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے
یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ مسکان، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، مرحوم خورشید احمد صاحب کا پڑھا ہوا کلام، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی آمنہ زاہد اور انم زاہد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، جب وہ سفر پہ جایا کرتے، جب وہ سفر پہ جایا کرتے، بادل سر پہ سایہ کرتے، بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ دونوں بہنوں نے مل کر پیش کیا، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام صوبیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری لے کر ابو لہب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے یہ سنتے ہی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا، ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر
اس انگلی سے قدر سیراب کر دیا جاتا ہے، جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، یعنی ہر پیر کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک کافر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کرے تو قبر میں اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، تو اگر کوئی امتی ہو کر خوشی منائے اور میلاد کی محفلیں سجائے تو اسے کیوں کر دین و دنیا کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ایسی محافل سجانے کا، انعقاد کرنے کا بار بار موقع عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت اس وقت حاصل کر رہی ہیں محترمہ مومنہ اکرم۔ ہمیشہ ہے پیشی نظر سبز گنبد، ہمیشہ ہے پیشی نظر سبز گنبد، ہے گویا میرا ہم سفر سبز گنبد، میرا بس نہیں میری حد نظر پر، میرا بس نہیں میری حد نظر پر، نہ اجل ہو دل سے مگر سبز گنبد، نہ اجل ہو دل سے مگر سبز گنبد، طلب کس ضیاء کی ہے اہل جہاں کو، یا رسول اللہ، طلب کس ضیاء کی ہے اہل جہاں کو، جہاں میں ہے جب جلوگر سبز گنبد، جہاں میں ہے جب جلوگر سبز گنبد، تبسم کی خیرات دیتا رہے گا، تبسم کی خیرات دیتا رہے گا، فضاؤں کو شاموں سحر سبز گنبد، فضاؤں کو شاموں سحر سبز گنبد، ہمیشہ ہے پیشی نظر سبز گنبد، ہے گویا میرا ہم سفر سبز گنبد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ مومنہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت اچھے انداز میں آپ نے بہت میٹھے انداز میں پیش کیا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔